سماجی حوالے سے اور انفرادی حوالے سے جو علمی معیار ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو جو کوئی بھی نئی سوچ رکھنے والا بندہ جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ طعن و تشنیع کا سامنا ہوتا ہے، اور اسی کو یعنی علمی شمار کیا جاتا ہے جو یعنی ہماری روایات سے جو ہمارا فہم ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ میل ملاپ رکھتا ہے۔ جو ہم یعنی ہماری جو علمی بنیادیں ہیں وہ یعنی وہ بنیادیں یعنی خالصتاً علمی بنیادیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری جو ہے نا اپنی وہ ایک جو روایت ہے اس سے تراشیدہ ہیں کہ جو ان بنیادوں کے اوپر، جو ہماری بنیادوں کے اوپر جو ہوگا کوئی بات ہے تو وہ تو علمی ہوگی۔ یعنی علمی تصور تو ایک آزاد تصور ہے جس میں ہر سوچ کے لیے جو ہے ایک جو راہیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، وہ کوئی ایک خاص فکر نہیں ہے کہ اس فکر کے مطابق ہوگی تو بات ٹھیک ہے نہیں تو نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک علمی بات کرتے ہیں یعنی علمی بنیادوں کے اوپر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو علمی بنیادیں تو اوپن ہیں، اس میں تو کوئی ایسی روایت کوئی اس چیز کی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ تو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا ہے ساری کائنات میں، دیکھو غور کرو کہیں سے تمہیں ڈھونڈتی ہے ملتی ہے کوئی چیز تو لے آؤ۔ یعنی ہم کیوں ایسے خوف کا شکار ہیں کہ یہ ہماری روایت سے ہٹ کر ایک دلیل ہے تو یہ علمی نہیں ہے؟ یہ جبکہ خدا کا پیغام جو ہے وہ علل اعلان انسان کو جو ہے نا وہ تو چیلنج ہے کہ تم لے کے آؤ، اس کو نکالو، اس میں سے کچھ ہے تو اس میں سے لے کے آؤ، تم سامنے لے کے آؤ، اپنی جن و انس مل کے کر لو تم۔ ہاں، میرا ذرا یہاں تاثر مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، علم جو ہے یا علمی گفتگو یا علم استدلال وہ ایک روایت میں ہی آگے بڑھتا ہے۔ علم اگر مکالمہ ہو رہا ہے، اگر گفتگو ہو رہی ہے، نقد ہو رہا ہے، نیا استدلال ہو رہا ہے، تو وہ لازماً آپ کوئی نہ کوئی آپ کو پس منظر چاہیے، یعنی کیا آراء موجود ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، کن بنیادوں پر کہا جا رہا ہے، اور ان بنیادوں کو، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں کیا نیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اگر ایک جو روایت چلی، علم تو ہمیشہ، یہ صرف دین کے علم کی بات نہیں ہے، علم ہمیشہ ایک ٹریڈیشن میں آتا ہے، تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کو آپ ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں پہلے اس موضوع پر کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کن بنیادوں پر کہا جا رہا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرتے ہیں، اور ان سے اختلاف کے لیے آپ کیا استدلال لے کے آتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو اختلاف ہے اور اس طرح کی تبدیلیاں، ان کو تو روایت یعنی ان کو لازم ان کو انگیج کرنے کی پابند ہوتی ہے، روایت اگنور کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کا استدلال طے کرے گا کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ روایت سے بالکل ہٹ کر بات کرنا، یہ میرے خیال میں صرف نبی کے لیے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو وہ تو ایک بالکل الگ سورس ہوتا ہے علم کا۔ تو نبی آ کر یہ کہہ سکتا ہے ایک بنی ہوئی روایت میں، ایک بنے ہوئے معاشرے میں، کہ یہ سب کچھ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ گمراہ تھے اور جہالت میں پڑے ہوئے، میں حق لے کے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک الگ سورس ہے۔ نبی کے علاوہ کسی بھی معاشرے میں، خاص طور پہ ختم نبوت ہماری جیسی قوموں میں، ختم نبوت کے بعد تو یعنی جو روایت ہے اس میں آپ کو بالکل گفتگو کر سکتے ہیں، نئی رائے پیش کر سکتے ہیں، نیا فہم پیش کر سکتے ہیں، آپ کوئی تبدیلی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی فہم میں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس روایت میں کھڑے ہو کر اور اس کے ساتھ اپنے استدلال کو مربوط کر کے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 150-200 سال کی روایت کا اسی پہلو سے مطالعہ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ نئے زاویے، نئے فہم کو ایکسیپٹ کیے گئے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے روایت۔ اکاموڈیٹ کیا گیا ہے یا سر کہ ہمارے پاس کوئی راہ نہیں بچتی تھی اس کے علاوہ؟ یعنی مختلف چیزیں، نہیں مختلف چیزیں، بعض جگہوں پر تو ایسا ہے یعنی حالات کا یا صورتحال کا ایک جبر ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو، یعنی اور بعض جگہوں پر چیزوں پر جی، اور بعض جگہوں بہت سی چیزوں میں معاملے کو سنجیدگی سے زیر غور لایا گیا، اس پر نئے سرے سے غور کیا گیا،
اور اس پہ آپ کچھ رکھیں پروگرام الگ سے، بر صغیر کی جو باقی دنیا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بر صغیر میں تو پچھلے 100-150 سال میں بہت اچھے برے ہر طرح کے بڑے اجتہادات ہوئے ہیں، اور روایت کے فہم میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اچھی بھی آئی ہیں، قابل بحث بھی آئی ہیں، اور بڑی مثبت بھی آئی ہیں. ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. جو ہمارے یہاں عمومی تاثر ہے کہ ہمارے یہاں روایت جو ہے وہ بالکل ہی کوئی جامد کھڑی ہے، میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. کچھ اچھا چیزوں سر، کے یہ جو حوالے سے تساہل ضرور ہے. جی، لیکن ہم جس تساہل ہے. روایت پہ کھڑے ہوتے نئی ہیں. دنیا، جی جی، نئی دنیا کے مسائل، نئی دنیا کے علوم، یہ ابھی ہمارے یہاں اس طرح سنجیدگی سے توجہ کا موضوع نہیں بن سکے، اس لیے اس میدان میں ہمارے پاس کچھ زیادہ قابل قدر کہنے کو نہیں ہے. وہ ایک یقیناً ایک خلا ہے. لیکن یہ جو ہم ایک جناب میں نے آپ کی روایت کے بات کاٹی، تسلسل معذرت. کی آپ بات کرتے ہیں. نہیں نہیں سر، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کا بات کرنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوست وہ سنا، میں تو وہ جو ہے نا، جو ایک مختلف اذہان کے اندر جو خلش پیدا ہوتی رہتی ہے، میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا تھوڑی سی واضح ہوتی جائے وہ باتیں، کہ جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک واضح اور صاف اعلان ہے کہ اس کے اندر کوئی جھول ڈھونڈ سکتے ہو تو لے آؤ. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس قسم کے خوف کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے جو ہماری علمی روایات کے اوپر ہم نے کوئی عمارت قائم کی ہوئی ہے. اچھا، ہماری علمی روایات جو ہیں وہ یعنی بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو وہ منسوب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، وہ بھی یعنی وہ کچھ خاص چند، یعنی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ جو الہیاتی چیزیں ہیں یا جو خاص واضح احکام ہیں وہ چیزیں ہیں، باقی تو وہ اسی طرح امت کی طرف سے منسوب ہے کہ امت میں اہل علم لوگوں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کے اپنے فہم کے مطابق ان پہ کچھ اجماع ہو گیا، کچھ نئے اجتہادات ہوئے ان کے، اور کچھ اس طرح سے ایک سلسلہ چلتا رہا جو ہماری ایک علمی روایت بن چکی ہے. اب وہ علمی روایت جو ہے اس کو ہم جو ہے نا اتمام حجت کیسے بنا سکتے ہیں جو ایک امت کی اپنے جو ہے نا وہ ذاتی ہیں. کیونکہ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی بنتی ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں وہ روایات قائم ہوئی ہیں، اور اس دور میں اور آج کے دور میں ہم اگر ایک علمی جو فرق ہے اس کو دیکھیں تو ایک زمین و آسمان کا فرق بنتا ہے. نہیں، ظاہر بات ہے. دیکھیں، کسی جزوی فروئی مسئلے پر امت میں، روایت میں پہلے ایک فہم رائج ہو گیا، اس کو بعض دفعہ ہم اجماع سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں تو اقبال کی جو بات ہے اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں جو ہماری امت کی عملاً روایت ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ بعد میں آنے والے سلف کے فہم کو کسی فروئی اجتہادی معاملے میں اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں اور کوئی متبادل فہم پیش کر سکتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں کہ وہ فہم ایسے پیش کیے گئے ہیں بلکہ ان کو قبولیت بھی حاصل ہوئی ہے. صرف اس کے لیے تھوڑا سا ایک انتظار کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، جو میں نے اب عرض کیا نا کہ اب ہم روایت میں کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو روایت جو صدیوں سے ایک فہم لے کے چلی آ رہی ہے، اس میں آپ ایک متبادل چیز پیش کر رہے ہیں، ایک نئی رائے پیش کر رہے ہیں. تو اس کا روایت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اب اس پر تھوڑا وقت لے، غور کرے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. ایک طرف 1200-1400 سال کے اہل علم کی ایک فہم ہو، دوسری طرف آپ یا میں یا کوئی بھی آدمی وہ کہے کہ میں دلیل کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور روایت دونوں کو ایک ہی جتنا وزن دے دے. یہ مطالبہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، یہ توقع بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ، میں، جو بھی جن کے خیال میں ایک نئی رائے قابل غور ہے وہ پیش کریں، اور روایت کو موقع دیں کہ وہ اس کو جانچے پرکھے اور اس کا وزن طے کرے. تو اصل میں اگر یہ توقع کروں کہ میں تو ایک قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، سنت سے دلیل دے رہا ہوں، بڑی قوی دلیل دے رہا ہوں، اور ادھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اجماعی فہم کے خلاف ہے، تو یہ جامد ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں مجھے اپنی توقع پر ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. میں بھی یہ استدلال سے ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف جو اہل علم
1200-1300 سال سے کہہ رہے ہیں، وہ بھی استدلال سے بات کہہ رہے ہیں، تو ٹریڈیشن کیسے دونوں کو ایک درجہ دے سکتی ہے؟ تو مجھے اپنی بات پیش کر کے انتظار کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی وزن ہے، اس میں کوئی بحث ہے، تو آج نہیں کل پرسوں اس کا وزن مان لیا جائے گا. میں یہ کیوں دعویٰ کرتا ہوں کہ اچھا چونکہ میری بات کو وزن نہیں دے رہے یا اس کو کنسیڈریبل نہیں سمجھ رہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ جمود کا شکار ہو گئے ہیں یا ذہن بند ہو گئے. اس کو موقع دے. میں عرض کر سکتا ہوں کہ بہت سی بحثیں ہیں، بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ وہ قبول کی گئی ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت لینے کے بعد بحث مباحثہ ہوا، اس پر تنقید ہوئی، دونوں طرف سے باتیں 20-30-40 سال میں بعد وزن سامنے آ گیا، اس کو قبول کیا گیا، یا کم سے کم اختلاف بھی کیا گیا ہے تو اس کی گنجائش مانی گئی ہے کہ ہاں یہ ایک علمی رائے ہو سکتی ہے. اس کو جو قبول کیا گیا ہے، اس کو یعنی جو وقت ملا ہے اس میں ایک نیا گروہ سامنے آیا ہے جو اس کو قبول کر چکا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ جو ہے ایک قابل قبول چیز ہے. یعنی ہمارا جو ایک قبولیت کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے نا وہ ایک فائدہ مند مفید ہے، اور میں ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک بات کرتا ہوں جو ایک گروہ کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا گروہ تشکیل پاتا ہے اور وہ قابل قبول ہوتی جاتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ گروہ جو ہے وہ اپنی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ کرتا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروہ پیدا ہو چکے ہیں جو مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو رکھتے ہیں ایسے. اور دوسرا ایک اور بات بھی سر جی میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے ہم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اور اس کو اسی سیاق میں سمجھنا، یعنی جو ایک سماجی اور تہذیبی ضروریات تھیں اس وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور جو اس کا ایک معاشرت تھی اس حوالے سے دیکھ کر، یعنی ان حالات میں قید کر دینا کہ وہ وہاں پر ہی صرف اور صرف 1400 سال پہلے جو ایک سماج تھا، جو ایک معاشرت تھی، اس کے حوالے سے سمجھنا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کے سماج میں ہمارا جو ایک رویوں کا اظہار ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے، اور جو اس وقت رویوں کا اظہار تھا، جو شخصیت کا حولہ تھا، جو ایک حیولہ تھا، وہ ٹوٹلی مختلف تھا. جو آج ہے وہ اس سے ٹوٹلی مختلف ہے. تو ہم اس کو کیسے رکھیں گے؟ یعنی وہ جو 1400 سال پہلے ہے اور جو آج کا ہے، اور اگر ہم اس کو آج کے زمانے کے معنی اگر نہیں پہناتے تو اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ نہیں تو ظاہر ہے یہ تو ہمیشہ لازماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے تو ہدایت میں ایک اس کے پیچھے کار فرما جو اصول ہوتا ہے یا اس کی جو روح ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس مقصد کو ایک خاص سماج کے حالات میں اس کو پورا کرنے کا یا اس کو ملحوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ قرآن مجید نے یہ کہا نا کہ گھروں میں آپ کو اجازت لینی چاہیے، اور گھر کے جو لڑکے ہیں بالغ ہیں وہ بھی گھروں میں آئیں تو 3 اوقات میں ان کو اجازت لے کر گھر میں آنا چاہیے. اب اس میں دیکھیں ایک اس کا اس ہدایت کے پیچھے ایک اس کی روح ہے کہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن جو اس کا حل بتایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیں خاص تمدنی صورتحال پر مبنی ہے. وہ یہ کہ عرب میں یہ جو ہمارے یہاں ہمارے تمدن میں الگ الگ ہے، آپ کی ایک مہمان خانہ الگ ہوتا ہے، آپ کا بیڈ روم الگ ہوتا ہے، آپ کی، تو یہ وہاں پر نہیں ہے. وہ ایک ہی کمرے کے گھر ہیں، آپ دروازہ کھولیں تو آپ بیڈ روم میں بھی ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بھی ہیں، سب کچھ وہی ہے. تو وہاں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جس میں جو سارے گھر میں استعمال ہو رہا ہے. اب مثلا آج کے دور میں آپ دیکھیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں جانے کے لیے آپ بے شک اجازت نہ لیں، یعنی جو گھر کے افراد ہیں، اس لیے کہ آپ گھر کے کمرہ دروازہ کھولیں گے تو آپ سیدھے بیڈ روم میں نہیں چلے جائیں گے، آپ صحن میں آئیں گے یا برآمدے میں آئیں گے یا کوئی، تو یہ اجازت جو ہے وہ پھر محدود ہوگی جب آپ کسی کے بیڈ روم میں، کسی کے الگ کمرے میں جانے کی کوشش کریں، اور وہاں پر آپ کو 3 اوقات میں نہیں بلکہ ہر وقت آپ کو اجازت لینی پڑے. تو آپ اصول کو آپ سامنے رکھیں، حکم کے مقصد کو سامنے رکھیں تو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمدن میں اس ہدایت پر ہم نے کیسے عمل کرنا. تو اس میں تو کوئی یعنی کویسچن نہیں ہے کہ اس طرح کے جو اجتہادات ہیں یا اس طرح کی جو تطبیق ہے نئے حالات پر حکم کی، اس کو کیے بغیر تو ہم قرآن کے منشا کو یا اس کی مراد کو نہیں پورا کر سکتے. اچھا سر، یہ
سلمان گجر صاحب ہیں، اور بڑے ہی بہترین قسم کے جو ہے نا اہل علم آدمی ہیں یہ. تو ان نے ایک بات رکھی ہے کہ علمی سفر مختلف مدارج طے کرتا ہوا نئے سوالوں کو جنم دیتا رہتا ہے. سو یہ عین ممکن ہے کہ بہت سے سوالات اسلاف کے سامنے سرے سے موجود ہی نہیں رہے. آج اگر کوئی شخص ایسے کسی سوال کے جواب کو اس کتاب میں کھوجنا چاہتا ہے جو تا قیامت دلیل ہے، تو لازماً وہ اسلاف سے مختلف جگہ پر کھڑا نظر آئے گا کسی آیت کی انڈرسٹینڈنگ میں. بالکل صحیح. اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ کوئی روایت کی علمی پوزیشن بھی نہیں ہے. اور ایک سوال ہے شاہد سلطان عظمی صاحب کا کہ محترم غیر مسلموں سے یہ بات کیسے منوائی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. جزاک اللہ خیر. جی جی جی. تو دیکھیں، اس قرآن مجید نے جو اپنے دور میں اپنے مخاطبین کے لیے جو استدلال پیش کیا تھا، تو میرے خیال میں تو وہی آج بھی اسی طرح سے موجود ہے. یعنی قرآن کا اپنے بارے میں اور پیش کرنے والے پیغمبر دونوں کے حوالے سے قرآن نے استدلال پیش کیا کہ پیغمبر جو ہیں وہ ایک سچے اور صادق اور امین شخصیت ہے، اور اس پیغمبر نے کبھی شعر کہنے کا، شعر بنانے کا علم نہیں سیکھا. اس پیغمبر کی زبان سے ایک ایسا کلام صادر ہونا اور اس کو پیش آنا، جو اس چیلنج کے ساتھ پیش ہونا کہ اگر اس جیسے کلام کو، اس طرح کی تاثیر رکھنے والے کلام کو، اس طرح کی جمالیاتی حسن اور بلاغت رکھنے والا کلام اگر کوئی انسان بنا سکتا ہے تو مقابلے میں لے کے آ جائے. تو یہ اب استدلال تاریخ میں محفوظ ہے. قرآن نے اہل عرب کو یہ استدلال پیش کیا، ان کو یہ چیلنج پیش کیا، پیغمبر کی شخصیت ان کے سامنے تھی، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. تو تاریخ میں بھی یہ ہمارے سامنے، ہمارے لیے محفوظ ہے. اور اگر قرآن کے اس چیلنج کو آپ لیں تو وہ آج بھی موجود ہے. قرآن کے مقابلے کا اس طرح کی تاثیر رکھنے والا، اس طرح کا کمال رکھنے والا کلام کوئی آج بھی پیش کر کے اس کا توڑ اگر پیش کر سکتا ہے تو وہ کر لے. تو بنیادی جو قرآن کی حقانیت کا اور اس کی حجیت کا جو استدلال ہے وہ تو ہماری روایت میں یہ ہے، اور میرے خیال میں یہ آج بھی سٹینڈ کرتا ہے. چلیے سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آج کی گفتگو کا تھوڑا سا اختصار اور جامعیت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے اس کا خلاصہ بیان کر دیجیے، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ مستفید ہو سکے. ہاں جی، میں نے جو گفتگو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے ہم بطور امت کی ہماری ذمہ داریاں، اور اس میں تو ہم بہت ہی مشکل صورتحال میں ہیں. وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، ان کے مطابق ہے. ہم انہی غلطیوں میں، انہی کوتاہیوں کا شکار ہوئے ہیں جو پہلی امتیں ہوئیں، اور اسی طرح کے حالات سے دوچار ہیں جو جن سے ہونا چاہیے. تو اس سطح پر معاملات کی بہتری اور اصلاح وہ ایک طویل عمل ہے، اور اس کے لیے کافی محنت چاہیے. لیکن ایک دوسری گفتگو جو ہے وہ ہے کہ مسلمان صاحب ایمان جہاں بھی ہو فرد کے طور پر، تو قرآن اس کو بھی الگ سے موضوع بناتا ہے اور اس میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے. اور وہ رہنمائی ایسی ہے کہ اس سے ہمیں کسی حالت میں کسی کو بھی کوئی اس میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اچھا امت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس میں تو آج بڑی پیچیدگیاں اور بڑی مشکلات ہیں. شاید میں اور آپ یا بہت سے لوگ اس پر مسئول نہیں ہوں گے کہ اچھا امت کی یہ ذمہ داریاں تھیں تو ہم آپ نے وہ کیوں نہیں ادا کی. لیکن فرد کے طور پر جو قرآن ہم سے جس کردار کی یا ذمہ داری کی توقع کرتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. وہ ہر طرح کے حالات میں ہر صاحب ایمان سے ان کا تقاضا ہے. اور اگر ہم اس پر ہی آج توجہ دے لیں، جو ہمارے ہاں میرے خیال میں بہت ہی نظر انداز ہوتا ہے، ہم امت کی ذمہ داریوں کی بات کرتے کرتے فرد کی ذمہ داریوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اور اس سے ایک بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. تو فرد کے طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ میرے خیال میں قرآن کے مطابق 3 ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی ان 3 پہلوؤں کو اور ان 3 ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے. عبدیت، خدا کی بندگی کا احساس،
ایک اعلیٰ اخلاق، جو بھی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے خلق خدا کی بہتری کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے، اس کو سمجھنا اور اس کو ادا کرنا، یہ قرآن کے ایک مطلوب انسان کا یعنی بنیادی اس کے 3 معیارات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم فہم بھی حاصل کریں قرآن کے مطلوب انسان کا، اور اس کے مطابق کچھ عمل کی بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا، اور بہت شکریہ دیکھنے والے احباب کرام کا، آپ کا بھی بہت اور شکریہ۔ عزیزان من، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ جس طرح سے بھی چپتے سے چپتا سوال بھی آپ کے ذہن میں آئے، بے دھڑک آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مہمان مقررین ہیں وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ کے ہر طرح کے سوال کو ایک بہترین انداز میں اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی شخصیت جو ایک بنتی ہے، اس کے افعال و کردار جو اس کی شخصیت کے وجہ سے سامنے آتے ہیں، تو اس میں سب سے جو عمار خان ناصر صاحب نے بتائے 3 پہلو، اخلاقی حوالے سے بھی اور انفرادی حوالے سے بھی، اجتماعی حوالے سے بھی، وہ تمام چیزیں وہ عام انسانی معاملات ہیں، ان کا کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ۔ تو ہم عام انسانی معاملات میں جب اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح کے اوپر کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سلامتی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔